آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل لاء اور اسپیشل لاء۔ عام قانون یعنی کہ جنرل لاء، اس کا مطلب ہے کہ کسی ملک کا علاقائی قانون۔ یہ ایک ایسے ملک کے علاقے میں تمام افراد، چیزوں، کاموں اور واقعات پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے زیر اقتدار ہیں۔ عام قانون کی تعریف ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا قانون جس پر وقت کی حدود نافذ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ پورے کا پورا علاقہ اس قانون کو بنانے والی طاقت کے تابع ہوتا ہے جس نے اس کو نافذ کیا ہے، اور یہی قانون اس خاص طبقے کے تمام افراد پر بھی لاگو ہوتا ہے اور کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اسے عرف عام میں جنرل ایکٹ، عام قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ خصوصی قانون یعنی کہ اسپیشل لاء۔ اسپیشل لاء کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ خصوصی قانون ان قانونی قواعد پر مشتمل ہے جنہیں عدالت بذات خود تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو بطور معاملہ ان کا اطلاق کرے گی، بلکہ جو فریقین ان قوانین سے متعلقہ معاملات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو عدالت کے نوٹس میں لا کر اپنا معاملہ ان قوانین کے مطابق پیش کریں گے۔ کائنڈز آف اسپیشل لاء، اس میں سالمنٹ ریفرنس اسپیشل لاز، لوکل لاز، فورن لاز، کنونشنل لاز، آٹونومک لاز اینڈ انٹرنیشنل لاز ایز ایڈمنسٹرڈ ان پرائز کورٹس۔ خصوصی قوانین میں سالمنٹ جن کا حوالہ دیتا ہے ان میں مقامی قوانین یعنی کہ غیر ملکی قانون، روایتی قانون، خود مختار قانون اور بین الاقوامی قانون شامل ہیں، اور ان کا دائرہ اختیار اکثر پرائز آف کورٹس میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ پرائز آف کورٹس کیا ہیں۔ یہ ایک ایسی عدالت ہوتی ہے یا جہاں تک کہ ایک فرد جیسے ایک سفیر یا کونسل اس پر غور کرنے کا مجاز ہوتا ہے کہ آیا کہ انعامات کو قانونی طور پر پکڑا گیا ہے۔ عام طور پر چاہے کسی جہاز کو قانونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہو یا جنگ کے وقت اور انتقام یا اس کی شرائط کے تحت جہاز کو ضبط کرنا انعام کی عدالت شدہ جہاز کی فروخت یا تباہی کا حکم دے سکتی ہے، اور قبضہ کرنے والے جہاز کے کپتان اور عملہ کو کسی بھی رقم کی تقسیم کا حکم دے سکتی ہے۔ لوکل لاء، مقامی قانون، ایک ایسا قانون جو کسی خاص جگہ پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ مقامی روایتی قانون ہو سکتا ہے جو کسی ملک کی کونسلز، بورو کونسلز اور بلدیات وغیرہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس علاقے کی رسم و رواج سے متعلقہ مقامی طور پر قانون سازی کر کے اس کو نافذ العمل کروائیں۔ فورن لاء، غیر ملکی قانون، غیر ملکی قانون کے کسی نظام کا حساب کتاب لینا اور اس بنیاد پر فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرنا بہت سارے معاملات میں ضروری ہیں۔ قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں ہے۔ Ignorance of law is no excuse and everyone is supposed to know the law of the land۔ روایتی قانون یعنی کہ کنونشنل لاء، روایتی قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے تابع ہیں۔ معاہدہ کرنے والے کے لیے معاہدہ کا قانون ہے۔ روایتی قانون کی مثال کلب یا کوآپریٹو سوسائٹی کے اصول ہیں۔ خود مختار قانون یعنی کہ آٹونومک لاء، خود مختار قانون سے مراد یہ ہے کہ ایسا قانون جس کا اختیار وہاں کے کسی خاص گروہ یا شخص کے پاس ہو اور وہ اس کے بہتر استعمال کے لیے قانون سازی تشکیل دے۔ مثال کے طور پر ریلوے کی ایک کمپنی اپنی ٹریفک کو باقاعدہ کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے۔
اب ہم جنرل لاء اور اسپیشل لاء کی ایگزامپلس کے بارے میں بات کریں گے۔ مثال کے طور پر عام قانون میں شہریوں کے حقوق، ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کے نفاذ سے سول پروسیجر کوڈ کے ذریعے ان سے نپٹا جاتا ہے۔ حقوق اور ذمہ داریوں کے نفاذ کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ سول پروسیجر کوڈ ایک عام قانون ہے اور اس سے مقامی یا خصوصی قوانین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو پہلے سے نافذ ہیں۔ خصوصی قانون میں موجودہ وقت میں ہر قسم کے قرض کی بازیابی، فنانسز چاہے مارک اپ بیسڈ ہوں، لیز فنانسنگ ہو، کریڈٹ کارڈز کا مسئلہ ہو، کریڈٹ لیز ہو، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ ہوں، کریڈٹ لیٹر ہوں، دوسرے لفظوں میں ہر طرح کے صارفین کی مالی اعانت، مکانات کی عمارت سے متعلق فنانس، سرمایہ کاری، اس قانون کے تحت مالی اعانت، لیز فنانسنگ، ترقیاتی فنانسنگ وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اٹ از این اسٹیبلش پرنسپل آف لا دیٹ اسپیشل پریویلز اوور دا جنرل لا اور اینی پوائنٹ اسپیسیفکلی ڈیلڈ ود ان دا اسپیشل لا۔